الرحیم وبہ نستعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وأجمل منك لم تر قط عینی وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان بن ثابت کے 4 مصرے رسول گرامی کی شان اقدس میں ذکر کیے ہیں۔ وہ 4 مصروں کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جناب محسن اسلام حضرت ابو طالب نے کا ایک پورا قصیدہ ہے رسول گرامی کی شان میں۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ پورے قصیدے کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کی جائے، مگر جو ہے وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی اور جو ہے درس میں انشاءاللہ اس کا پورا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور آج اس میں سے اسی حسان بن ثابت کے جو 4 مصرے ہیں اسی سے ہم آہنگ، اسی سے ریلیٹڈ جناب ابو طالب محسن اسلام نے شعر کہا ہے، اس کو بھی جو ہے ذکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ شرعی ہمارے روزانہ روٹین کے مطابق۔ حسان کہتے ہیں کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میں نے مشرق اور مغرب کو خوب کھنگالا، کائنات کے گوشہ گوشہ جو ہے کائنات کا چپا چپا گھوما، لیکن تجھ جیسا حسین میں نے نہیں پایا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دنیا کی خواتین میں سے آج تک کسی خاتون نے تجھ جیسا حسین پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، تجھے پیدا کیا ہے ہر عیب سے پاک اور منزہ، تمام عیوب سے پاک اور منزہ تجھے خلق کیا گیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے تجھے پیدا کیا ہے جیسے تو چاہتا ہے۔ احسان فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کا گوشہ گوشہ چھان مارا، کائنات کا جو ہے گوشہ گوشہ چپا چپا جو ہے چھان مارا، میں نے بہت سارے حسین دیکھے، بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن سلام ہو اے آمنہ کے لال، تجھ جیسا حسین میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ دنیا کی ساری مائیں، دنیا کی کوئی خاتون، آج تک کسی خاتون نے جو ہے تجھ جیسا پیکر حسن و جمال پیدا نہیں کیا ہے۔ یقیناً لاریب کتاب والے نے تجھے بے عیب اور لاریب تجھے تخلیق کیا ہے، تجھے خلق کیا ہے۔ یہ آج کا حسان بن ثابت کے 4 مصروں کا ترجمہ، اور اسی سے ہم آہنگ محسن اسلام حضرت ابو طالب روحی و ارواحنا لہ الفدا پورا قصیدہ ہے۔ ان قصیدوں میں سے بیچ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَامُّ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور ایسے رو سفید ہیں سرور کائنات پیغمبر کا چہرہ، ایسا نورانی چہرہ ہے اور ایسا سفید چہرہ ہے کہ یستسقی الغام، آسمان کے جو سفید بادل کے جو ٹکڑے ہیں وہ بھی تیرے رخ انور کو واسطہ بنا کے زمین پر بادل برساتے ہیں، زمین پر بارش برساتے ہیں۔ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں کے جو ہے پروردہ ہیں اور بیواؤں کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے عموماً اس شعر میں جو ہے وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ پڑھتے ہیں، لیکن حقیر کی نظر میں، میرے نظر میں یہ لفظ جو غمام ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ غمام مشترک لفظی ہے 2 چیزوں کے درمیان، 2 معنوں کے درمیان۔ ایک غمام وہ آسمان کے جو ہے بادل کے ٹکڑوں کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا زکام کو کہتے ہیں، نزلہ زکام۔ لذا یہ مشترک لفظی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ کوشش کر کے انسان مشترک لفظی کو کیا کرے، حدود میں استعمال نہ کرے اور زبان فصیح میں استعمال نہ کرے۔ صریح اگر قرینہ ہے تو وہاں پر جو ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر صریح قرینہ نہیں ہے تو وہاں پر استعمال کرنا جو ہے کیا ہے، درست نہیں ہے، مگر واضح قرینہ ہو۔ یہاں پر اس غمام
کے لفظ کے علاوہ دوسرا لفظ جو کہ لفظ غام ہے، وہ ابیض یستسقی الغام، یہ غام کا لفظ بہتر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ غام ہم گرم دنوں کو بھی کہتے ہیں اور بادل کے ٹکڑوں کو بھی کہتے ہیں. تو یہ مشترک لفظی تو نہیں ہے لیکن مشترک معنوی ہے، ایک لفظ ہے اور ایک معنی ہے، اس کے دو مصادیق ہے. لذا اس لفظ کا استعمال کرنا جہاں پر جس کے متعدد معنی ہو یعنی مشترک لفظی ہو، اس سے بہتر وہ لفظ ہے جس کا ایک لفظ ہو اور ایک معنی ہو اور اس کے مصادیق زیادہ ہو تو وہ مشترک معنوی کہلاتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے. لذا غام کا معنی کیا ہے؟ گرم دن بھی ہے، اور یقیناً جو ہے اگر دن گرم ہو، جیسے کہ یہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں گرم ایام ہیں، یہ گرم ایام ہمیشہ جو ہے بارش چاہتے ہیں. انسان گرم دنوں میں ہی بارش کا خواہاں ہوتا ہے، بارش جو ہے پروردگار سے چاہتا ہے، ابر رحمت جو ہے پروردگار سے چاہتا ہے، اور پھر بادل کے ٹکڑے بھی زمین پر جو ہے بارش برساتے ہیں. شاعر کا کہنا یہ ہے کہ تیرا رخ انور اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے اور اتنا جو ہے سفید ہے کہ وہ بادل کے جو سفید ٹکڑے ہیں وہ بھی تیرے اس چہرے اقدس کو، تیرے اس نورانی چہرے کو واسطہ بنا کے زمین پر کیا کرتے ہیں؟ ابر رحمت برساتے ہیں. اور یہ جو گرم دن ہے، یہ گرم دن بھی یستسقی الغام کیا کرتے ہیں؟ وہ ابر رحمت تیرے چہرے سے چاہ کے زمین پر جو ہے کیا ہے؟ بادل چاہتے ہیں. ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِ. ایک دن سرور کائنات کے پاس، رحمت عالم کے پاس مدینے کے لوگ آئے، اے رحمت عالم ہمیں بارش چاہیے، ابر رحمت چاہیے، ہمارے جو ہے کیا ہے زمینیں خشک ہو گئی ہیں اور ہمارے حیوانات کو شدید پانی کی ضرورت ہے. اور انتہائی جو ہے شدت کے ساتھ سرور کائنات سے جو ہے رحمت کا مطالبہ کیا، اور رحمت عالم اپنے پورے قرار اور سکون کے ساتھ اور خاضع اور خاشع ہو کے نماز استسقاء کے لیے چل پڑے، اور نماز استسقاء کے لیے جا کے صحرا میں نماز استسقاء پڑھ لی، اور اپنے رحمت کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار کے سامنے گڑ گڑائے، فریاد کیا اور طلب جو ہے رحمت کی. ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے ایسی جو ہے بارش ہوئی کہ پورے مدینے کو جو ہے سیراب کیا، اور ایسی جو ہے ابر رحمت نازل کی گئی جو مدینے کا چپا چپا، مدینے کے حیوانات، مدینے کے انسان سب کے سب کیا ہو گئے؟ سیراب ہو گئے. تو وہاں پر سرور کائنات نے اپنے چچا ابو طالب کا وہ جو کلام، اس شعر میں جو ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام نے جو کہا تھا کہ وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ شعر یاد آ گیا. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے تو بہت ہی زیادہ خوشحال ہو جاتے. جی ہاں، ایک شاعر بڑھ کے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا ابو طالب کا شعر ہے. تو سرور کائنات نے کہا کہ جی ہاں، ھذا قول عمی ابو طالب لو کان ھذا اليوم لسرہ. جی ہاں، یہ میرے چچا ابو طالب کا شعر ہے. آج میں نے خدا سے دعا کی اور رحمت کی یہ بارش زمین پر نازل ہوئی، تو اگر آج جو ہے کہ یہ آپ کا یہ ماحول، یہ پاک فضا اگر میرے چچا دیکھتے تو بہت ہی خوشحال ہو جاتے. یہ آج کا ہمارا جو ہے اشعار ابو طالب علیہ السلام کے اشعار اور حسان بن ثابت کے سلسلے میں. آج کا مسئلہ شرعی کہ دنیا تشیع کے عظیم شان مرجع کے پاس، مشہور فقہا کے پاس نماز کے ارکان تو 5 ہی ہے: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور سجود. یہ 5 جو ہے کیا ہے مشہور فقہا کے پاس یہ 5 ارکان ہیں. لیکن آغا کے نظریے کے مطابق نماز کے 5 ارکان نہیں ہیں بلکہ نماز کے 6 ارکان ہیں. وہ جو چھٹی چیز جس کو آغا نے بڑھا دیا ہے وہ قیام عند تکبیرۃ الاحرام ہے. یعنی تکبیرۃ الاحرام پڑھتے وقت قیام کرنا، یہ قیام جو ہے رکن کہلاتا ہے. یہ بھی رکن ہے آغا کے نظریے کے مطابق. تو 2 قیام ہو گئے، ایک قیام متصل برکوع. قیام متصل برکوع کا مطلب کیا ہے؟ وہ قیام جس کے بعد رکوع واقع ہوتا ہے. یہ قیام متصل برکوع کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے اس کی.
تو وہ قیام جو کہ جس کے بعد رکوع واقع ہوتا ہے وہ قیام متصل کا رکوع بھی رکن ہے، اور وہ قیام جو تکبیرۃ الاحرام انسان پڑھتے وقت قیام بجا لاتا ہے وہ قیام بھی آقا کے نظریے کے مطابق رکن ہے۔ لہذا اس بنیاد پر اگر کوئی اللہ اکبر نیت کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے لیکن قیام کی حالت میں نہیں پڑھتا ہے بغیر کسی عذر شرعی کے، تو یہ رکن کم ہونے کی وجہ سے اس کے نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ تو نتیجتاً ٹوٹل جو ارکان ہیں آقا کے نظریے کے مطابق 6 ارکان ہو گئے: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام عند تکبیرۃ الاحرام، اور قیام متصل برکوع، اور رکوع اور سجود۔ یہ 6 ارکان ہو گئے۔ ان 2 قیام کے علاوہ باقی جو نماز میں مثلا سورہ حمد پڑھتے وقت جو قیام ہیں یہ قیام رکن نہیں ہے، واجب تو ہے لیکن واجب غیر رکنی ہے۔ اسی طرح سورہ حمد کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ پڑھتے ہیں، اس چھوٹا سورہ پڑھتے وقت جو قیام ہیں وہ قیام بھی واجب تو ہے لیکن قیام جو ہے واجب غیر رکنی ہے۔ واجب رکنی اور واجب غیر رکنی کی بنیادی فرق یہی ہے۔ واجبات جو رکنی ہیں اس میں عمدن اور سہون یا زیادہ کرے یا کم کرے، تو چاہے عمدن زیادہ کرے یا چاہے سہون زیادہ کرے، یا عمدن کم کرے یا سہون کم کرے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ارکان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نماز کے پلرز ہیں، یہ نماز کے ستون ہیں۔ پلر کا مطلب ایک عمارت کی کہ اگر جو پلرز ہوتے ہیں جتنے مقدار جو ہے پلرز ہونے چاہیے وہ پلرز اگر نہیں ہیں، کم ہیں، یا اس سے زیادہ اگر پلرز ہے تو وہ عمارت کی جو اصلی روپ ہے، عمارت کی جو اصلی جو شکل ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی جو عمارت ہے، اس نماز کی عمارت کی جو اصلی روپ ہے اس روپ کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس عمارت کے تعمیر کے لیے مشہور فقہا کے پاس، مشہور فقہا رضوان اللہ تعالی عنہم یا مد ظلہم العالی، ان کے نظریے کے مطابق جو ہے 5 ارکان ہیں، لیکن آقا کے نظریے کے مطابق 6 ارکان ہیں۔ اور یہ 6 ارکان کو البتہ یہ جو 6 ارکان ہیں ان میں سے کچھ عمدن اور سہون دونوں کم کرے یا زیادہ کرے تو نماز باطل ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو عمدن باطل کرے تو زیادہ کرے تو باطل ہے، لیکن جو ہے سہون کرے تو باطل نہیں ہے۔ یہ تفصیلات آئندہ درس کے لیے اور آج کے لیے نہیں کافی۔